لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام، شعبان کا یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں عام طور سے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ان کے یہاں غفلت پائی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ اکرام کا اسوہ، صحابہ اکرام کی طرز زندگی اور صحابہ اکرام کے اعمال اگر دیکھے جائیں تو صحابہ اکرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے کے نفلی روزوں کا اہتمام یہ ایک ایسا امر تھا جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو، اپنی مبارک طبیعت کو اور صحابہ اکرام اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو رمضان المبارک کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ شعبان کے اس مہینے میں یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اگرچہ اب تک رمضان کا مہینہ نصیب نہیں کیا، لیکن ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ توفیق دی، اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنی زندگی عطا فرمائی کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کے مہینے میں داخل ہو کر کے اس کی تیاری کر سکیں۔ یوں تو اسلام میں سال کے تمام ایام میں مختلف مہینوں کے اندر، مختلف ہفتوں میں، مختلف ایام میں نفلی عبادات کا اہتمام یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ہم پر کچھ چیزیں واجب کی ہیں، اللہ رب العالمین نے جہاں ہم پر کچھ چیزیں فرض کی ہیں، نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین نے کچھ نوافل بھی ہمارے لیے مسنون قرار دیے ہیں تاکہ ان فرائض و واجبات کی کوتاہی اور کمی کو مکمل کیا جا سکے۔ ان فرائض و واجبات میں درستگی پیدا کرنے کے لیے، ان فرائض و واجبات میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان نوافل کو بھی مسنون قرار دیا ہے۔ اور شعبان کا یہ مہینہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا اہتمام کرنے میں عام طور سے مسلمان غافل نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اگر دیکھے جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کے دن روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی، اللہ رب العالمین نے سوموار کے دن اس دنیا کے اندر مجھ کو وجود بخشا، لہٰذا اس دن میں شکر گزاری کے طور پر روزے کا اہتمام کرتا ہوں۔
اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے، تاکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب آپ کے اعمال پیش کیے جائیں تو یہ کہا جائے، فرشتہ جا کر کے بتلائے اللہ رب العالمین علیم الخبیر ہے، اس کے باوجود فرشتہ یہ جا کر کے بتلائے کہ اللہ رب العالمین تیرا فلاں بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ اسی طرح سے ہر مہینے میں 3 دن جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی نفلی روزوں کا اہتمام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ایک روزے کا ثواب کم و بیش 10 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر انسان مہینے کے اندر 3 روزوں کا اہتمام کر لے تو اسے 30 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کو 3 روزے کے عوض میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی پورے مہینے وہ روزے کا اہتمام کرتا رہا۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ عرفہ کا روزہ، شوال کے 6 روزے، محرم کے 2 روزے یا 3 روزے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں شامل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نفلی روزوں کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر انسان پورے سال کے مختلف ایام میں اگر ان نفلی روزوں کا اہتمام کرے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا دل اور دماغ یہ صاف ہوتا ہے، اسلام کی طرف، اسلامی تعلیمات کی طرف اس کی رہنمائی مزید بڑھتی ہے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شعبان کے مہینے میں کیا اہتمام ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنی بیویوں کو کس طرح سے تیار کرتے تھے، اس پر غور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے کہ شعبان کا یہ مہینہ جو بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کے تقریباً 20 ایام گزر گئے، اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ انسان اپنے آپ کو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کے لیے، رمضان المبارک کے روزے کے لیے، رمضان المبارک کی تراویح کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے انسان اپنے آپ کو شعبان کے مہینے میں ہی تیار کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ رمضان کے بعد آپ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے اعمال تھے، یہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کا احساس تھا کہ یک بیک اگر رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا جائے گا تو اس کے اندر وہ ورع، وہ تقوی، وہ اخلاص اور وہ گہرائی پیدا نہیں ہو پائے گی جو اخلاص اور جو گہرائی پہلے سے تیاری کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر رمضان المبارک کے روزے کے نتیجے میں اس اخلاص اور اس گہرائی کو پیدا کرنا ہے، رمضان المبارک کے روزے کی تکمیل کرنا ہے، رمضان کی روح کو اپنے دل و دماغ میں جگانا ہے، تو اس کے لیے انسان کو اسی طرح سے تیاری کرنی ہوگی جس طرح سے دنیاوی امور میں انسان پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ چاہے سفر پر نکلنا ہو، چاہے مکانات بنانے ہو، عین موقع پر اس کی شروعات نہیں کی جاتی بلکہ اس کے لیے پہلے سے تمہید بنائی جاتی ہے، اس کے لیے مال و دولت اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے لیے ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اکبیک رمضان المبارک کی تیاری نہیں کی جا سکتی بلکہ رمضان کی تیاری کے لیے انسان شعبان کے مہینے سے ہی تیاری میں لگ جائے۔ یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہوتا تھا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت فرمائی، یہ آنے والے مہینے رمضان المبارک سے متعلق رب کائنات کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے رب کائنات کو اپنا معبود حقیقی تصور کر لیا، یہ اعتقاد رکھا کہ افعال میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، وہی بارش برساتا ہے، وہی قحط سالی نازل کرتا ہے، وہی سردی اور گرمی کے موسم لاتا ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے، تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے یہ ایسے ہی واجب کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلی امتوں پر ان کے طریقے پر واجب کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو تقریباً 10-12 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے جو بنیادی پیغام دیتا ہے، جن چیزوں کے دائرے میں رب کائنات نے اس مہینے کو گھیر رکھا ہے، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان کے آتے آتے ہم اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ رمضان کے بعد کے ایام میں بھی ہم سچے مسلمان باقی رہے۔ یہ ایمانداری کی بات نہیں ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کے ہم نمازیں شروع کر دیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر جو شیطان جیتا تھا اسے رب کائنات نے جگاؤ دیا ہے، اب ہم نمازی بن گئے، لیکن عید کا چاند دیکھتے ہی وہ سارے کے سارے شیطان ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ انسان سال کے تمام ایام میں نمازوں کا اہتمام کرے، سال کے تمام ایام میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں میں زیادتی کر دی جائے، ان چیزوں کا اہتمام زیادہ کر دیا جائے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین فرائض کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، نوافل کا ثواب یہ فرائض کے برابر کر دیتا ہے اور ساری کی ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ مہینہ جن چیزوں کے گرد گھومتا ہے یہ انسان کے بھوکے رہنے سے متعلق ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جن چیزوں کے گرد گھومتا ہے وہ قرآن کے نزول سے متعلق ہے۔ یہ مہینہ ہم سے جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے۔ اگر انسان تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لے، اگر انسان نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت کر لیا، اور اس کے لیے ہم نے غریبوں کی بھوک کو، ان کے بھوکے سونے کو، ان کی خبر گیری کرنے کو اور اپنے آپ کو صدقات و خیرات کا اگر عادی بنا لیا، تو رمضان المبارک کا ایک مقصد یہ ہمارے سامنے حل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے کا مقصد جو بتایا کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ تقوی کیا چیز ہے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ انسان خاردار جھاڑی کے درمیان پتلے سے راستے سے اگر نکلنا چاہے تو وہ کس طرح سے نکلتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ انسان اپنے بدن کو سکوڑ لیتا ہے، کپڑے کو سمیٹ لیتا ہے کہ بدن اس میں الجھ کر کے زخمی نہ ہو جائے، کپڑے اس میں الجھ کر کے پھٹ نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہی تقوی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو خالدار فتنے ہیں، ترک صلاۃ کا فتنہ ہے، قرآن سے دوری کا فتنہ ہے، غیر اقوام کی مشابہت کا فتنہ ہے، اپنے چہرے کو غیر اسلامی طریقے جیسا بنانے کا فتنہ ہے، جھوٹ کا فتنہ ہے، حرام خوری کا فتنہ ہے، شرکیات کا فتنہ ہے، اور جتنے بھی فتنے اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان سارے فتنوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یہی تقوی ہے۔ اور بعض اسلاف نے اس کی ترجمانی اس طرح کی کہ خل الذنوب کبیرہا و صغیرہا ذاک التقی، کہ چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ اگر انسان چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، اس سے دوری اختیار کر لے، تو گویا اس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لی، وہ تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر چلنے لگا۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے کا مقصد
جو بتلایا کہ انسان جہاں رمضان المبارک کے روزے کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، وہی انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے اجتناب کا عادی بنائے، حلال و حرام کی تمیز کو اپنے اندر پیدا کرے اور حرام پر اکتفا کرے، یہی تقویٰ ہے اور یہی رمضان کے روزے کا مقصد ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اسی کے آگے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان ہی کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، اور اس کے نازل کرنے کے بعد اس کتاب کے نزول کا مقصد بھی بتلا دیا کہ ہدی للناس، کہ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید یہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اگر انسان اس قرآن مجید کو اختیار کر لے، اس قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے زندگی گزارے، تو یہ قرآن کریم انسان کے نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کے جو بنیادی مقاصد بتلائے، رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا، اس کے ذریعے غریبوں کی بھوک کا، ان کے بھوک کا لحاظ کرنا، ان کے بھوکے سونے کا لحاظ کرنا، یہ جہاں تک رمضان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، وہیں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے ایک قوم کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید کے ذریعے دوسری قوم کو گمراہ کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے جس کو اس رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی تاک رات میں اس کو لوح محفوظ پر اتارا گیا، اور پھر پورے سال کے مختلف ایام میں انسانی ضرورت کے تحت اس کا نزول ہوتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر، پاکیزہ دل پر جبریل امین جیسا امانتدار فرشتہ اس کو لے کر کے نازل ہوتا رہا کہ قرآن مجید انسان کے ہدایت کا سامان ہے۔ یہ تو ایک قرآن مجید جہاں ایک طرف افراط و تفریط کو اختیار کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دینے والی کتاب ہے، لیکن اگر اس قرآن مجید پر صحیح انداز سے عمل پیرا ہو کر کے، اس کی آیات پر غور و فکر کر کے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے، اس کے احکام و مسائل پر عمل پیرا ہو کر کے اگر انسان زندگی گزارتا ہے، تو یہ قرآن مجید انسان کے ہدایت کے لیے کافی ہے اور انسان کے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید انسانیت کو سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ تو اس قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے سے اس کے نزول کو جوڑا گیا۔ تو یہ قرآن مجید یہ انسانیت کو سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ لیکن اس قرآن مجید کے تئیں آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کو ابھی تک جزدانوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ قرآن کو کھولنے کی تاریخ تب شروع ہوتی ہے جب رمضان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، جب رمضان کے چاند کا دیدار کر لیا جائے اور اس کے بعد انتظار کیا جائے عید کے چاند کا، اور عید کا چاند دیکھتے ہی اس قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو جزدانوں میں سجا کر کے محض تبرک کے طور پر گھروں کی طاقوں اور الماریوں پر رکھ دیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا حق نہیں ہے۔ قرآن مجید کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اس کی آیات میں غور و فکر کر کے اس کے مطابق انسان اگر زندگی ڈھال لے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، تو یہ قرآن مجید انسانیت کے نجات کے لیے کافی ہے۔ تو لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے جو چند ایام باقی ہیں ان کو رمضان کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے۔ ابھی سے نوافل کا اہتمام، ابھی سے تلاوت قرآن کا اہتمام، ابھی سے
نفلی روزوں کا اہتمام، اگرچہ ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اکثر علماء کرام نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء کرام نے اس روایت کی تصحیح بھی کی ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ اگر انسان نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ شعبان کے آدھے مہینے گزر جانے کے بعد بھی روزانہ اہتمام کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس وجہ سے فرمایا کہ انسان کے فرائض میں کوئی کوتاہی پیدا نہ ہو جائے، فرائض کو مکمل طور سے فرائض کا انسان اہتمام کر سکے۔ تو شعبان کے جو چند ایام باقی ہے اس میں انسان ابھی سے رمضان کی تیاری کرے، نوافل کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، اور اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر غریبوں کی خبر گیری کا اور صدقات و خیرات کا اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ صدقات و خیرات، اس میں صدقات و خیرات، غریبوں کی خبر گیری اور زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کا یہ مسئلہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اکثر عوام اس زکوٰۃ کے مسائل سے غافل ہے، زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں لغت میں اس کا معنی پاکی اور بڑھوتری کے اور برکت کے ہیں، اور اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مخصوص مال کے اس مخصوص حصے کو جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے انسان کو، اس مال کو دینے سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا باطن درست ہوتا ہے اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن قرار دیا۔ جو آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ان کے خلافت کا دور آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه۔ اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، اگر کوئی آدمی واللہ لو منعونی عقالا، عقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی معمولی سی چیز بھی انسان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتا تھا اگر وہ آج ادا نہیں کرے گا تو میں اس ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس سے قتال کروں گا۔ اب جو آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو آدمی سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اے اللہ کے رسول آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ جس چاندی اور سونے کو وہ لوگ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسی سونے کو اور چاندی کو، اسی سے ان کے جسم کو، ان کی پیشانی کو، ان کے چہرے کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم لوگ جمع کیا کرتے تھے، تو اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو۔ اور ایک صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر مزید تنبیہ فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج اللہ رب العالمین نے من آتا اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا لہ زبیبتان، کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے اتنا مال دیا ہے کہ اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے لیکن وہ آدمی اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مسل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا لہ زبیبتان یطوق بہ یوم القیامہ،
کہ اس کا خزانہ اور وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کے چہرے پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اسی کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور وہ سانپ جو اس کے خزانہ سانپ کی شکل میں آئے گا، وہ اس سے کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، کہ میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ تنبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے سلسلے میں بیان فرمائیے۔ زکوٰۃ یہ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ جب انسان کا مال یہ نصاب کو پہنچ جائے، سونے اور چاندی کے اندر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونے کی مقدار اور سونے کا نصاب یہ 85 گرام ہے، اور چاندی کا نصاب یہ 595 گرام ہے۔ اتنی مقدار میں انسان کے پاس اگر سونا اور چاندی موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تو اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ مارکیٹ کے موجودہ ریٹ کے مطابق اس کا اندازہ کر لے اور اس کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے، یعنی اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے۔ لیکن اگر انسان کا مال یہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس کے پاس 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی اتنی مقدار موجود ہے، لیکن اس پر 1 سال نہیں گزرا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کاغذی کرنسی جو ہوتی ہے، روپیہ، پیسہ، ڈالر، جو کاغذ کی شکل میں جو پیسہ انسان کے پاس جمع ہے، اس میں بھی اسی طرح سے زکوٰۃ واجب ہے کہ انسان چاندی اور سونے کے ریٹ کا بھاؤ پتہ کر لے اور اسی کے مطابق اپنے مال کی مقدار میں اس کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے۔ یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھے جن کی نشاندہی کر دینا میں ضروری سمجھتا تھا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں شعبان کے چند ایام باقی ہیں، اس کو ہم رمضان کی تیاری میں گزاریں، رمضان کے استقبال کی تیاری کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، تاکہ ان نوافل کے ذریعے فرائض میں جو کوتاہی اور جو کمی واقع ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس کو پورا کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے اس تیاری کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کر سکے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔